اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی مولانا الکریم وحبیب الہ العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. پروگرام حدیث شناسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مجموعی طور پہ جو ہماری بحث ابھی جاری ہے فہم حدیث کے عنوان سے حدیث کو، ظاہر ہے کہ حدیث ایک بہت بڑا بنیادی سورس ہے معصوم کی سنت اور سیرت تک پہنچنے کا. لہذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ کلام معصوم ہے، جو کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوع بشر کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. البتہ اس اعتبار سے ایک نکتہ وہ یہ ہے کہ تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں معصوم سے مربوط ہوئیں، اگرچہ اصل کلام میں شاید کوئی اتنی بات نہ ہو، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ کلام جو ہے وہ معصوم کی زبان اطہر سے نازل نہیں ہوا، بلکہ کسی اور شخصیت کا کلام ہے جو کہ معصوم سے منسوب ہو گیا. ایسا ہوا ہے، بسا اوقات محققین نے یہ باتیں کی ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ یہ کلام واقعاً صادر ہوا ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے، تاکہ انسان اس اعتبار سے اس حدیث کو جو ہے وہ معیار اپنی زندگی کے لیے قرار دے. اس حوالے سے بعض محققین نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں اس میں فقہ الحدیث کے حوالے سے بڑے جو اہم نام گزرے ہیں، اور ان میں سے ایک مورد جو ہے وہ شہید مطہری ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض احادیث ایسی بھی ہیں جو کہ تاریخ میں صادر نہیں ہوئی معصوم سے، لیکن اسباب مثال مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جملہ جو ہے وہ منسوب ہے: لا تؤدبوا اولادکم باخلاقکم لانہم خلقوا لزمان غیر زمانکم. فی نفس ہی بات ٹھیک ہے، بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ حدیث منسوب ہے کہ اپنی اولاد کو آداب اور اخلاق نہ سکھاؤ وہ جو کہ تمہارے آداب ہیں، بلکہ وہ چونکہ ایک اور زمانے کے لیے خلق ہوئے ہیں، لہذا ان کو ان کے زمانے کے مطابق جو ہے ان کے جو آداب ہیں وہ سکھاؤ. اس حدیث کی سند جو ہے وہ فرماتے ہیں شہید مطہری کہ کہیں بھی نظر نہیں آتی، نہ نہج البلاغہ میں اس طرح کا کلام ہے، نہ ہی بحار الانوار میں کوئی اس طرح کی حدیث جو ہے وہ مربوط ہے، منقول ہے. البتہ فرماتے ہیں کہ ناسخ التواریخ میں جب افلاطون کے حالات دیکھے تو اس میں خود افلاطون سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے اخلاق سے تربیت نہ کرو، بلکہ وہ تو کسی اور زمانے کے لیے خلق ہوئے ہیں. لہذا اس اعتبار سے کچھ قواعد ہیں بنیادی طور پہ، جن قواعد اور جن اصولوں کی روشنی میں ضرورت ہے کہ ہم معصوم کے کلام تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس میں جو سب سے پہلا ایک بنیادی قاعدہ مرحوم ایک فقہ الحدیث کے بڑے اساتید میں سے گزرے ہیں مرحوم معزی دیس فلی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ پتہ کیا جائے کہ واقعاً یہ کلام جو ہے وہ بالکل ثابت شدہ ہے. آیا یہ کلام واقعاً بالکل منقع ہے کس اعتبار سے؟ اپنے لفظوں کے اعتبار سے، اپنے لفظوں کے معانی کے اعتبار سے اس کلام میں کوئی جھول تو نہیں ہے، یا کیا واقعاً صریح ہے، نص ہے یہ کلام؟ اس نص کو ثابت کرنے کے لیے فرماتے ہیں الجہۃ الاولی التأمل فی متن الخبر. سب سے پہلی جہت یہ ہے کہ انسان متن خبر یعنی وہی حدیث کا جو متن ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اس پہ غور کیا جائے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کیسے ہے. انہ صحیح، کیا یہ صحیح ہے؟ او وقع فیہ تصحیف،
یا اس میں کوئی جو ہے وہ اس کے ٹیکسٹ میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، اما فی الکتابہ یا اس کے لکھنے میں، اس کی کتابت میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی بات رہ گئی ہے، کوئی بات اضافہ ہوئی ہے، او فی القراءہ یا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ احادیث ہے نسل در نسل ایک محدث سے دوسرے محدث تک قراءت کی صورت میں نقل ہوتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے نقل ہونے میں کوئی لفظ یا رہ گئے ہیں یا اضافہ ہو گئے ہیں۔ فقط ثبت وقوع بعض ذلك فی مواضع منہ، اور یہ اس طرح کی باتیں، یہ تصحیف جو ہے وہ کہیں کہیں یہ تحریف لفظی اور قراءت کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ اب یہ کیسے ہوتی ہے، یہ کتابت میں یا قراءت میں تحریف جو ہے حدیث کے کیسے ممکن ہوئی ہے تاریخ کے اندر؟ اس میں ایک وجہ تو ہے وہ جب ظاہر ہے کہ کلمی نسخے ہوتے تھے اور ان نسخوں سے دیگر لوگ جو ہے وہ نسخہ برداری کرتے تھے۔ اب ان نسخہ برداری میں ممکن ہے کہ جس آدمی نے نسخہ برداری کی ہے وہ ظاہر ہے ممکن ہے کوئی محدث ہو، ممکن ہے کوئی کاتب ہو، اس نسخہ برداری میں ممکن ہے کوئی ایک لفظ رہ گیا ہو، ممکن ہے کہیں خط کے حوالے سے ظاہر ہے کہ خط کوفی اور دیگر بعض خطوط جو ہے وہ تاریخ میں رائج رہے ہیں، اس خط کے حوالے سے ایک لفظ کسی اور شکل میں لکھا گیا ہے، جب نسخہ برداری کی گئی ہے تو کچھ اور ہو گیا ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ نسخہ برداری کے حوالے سے دیکھا جائے کہ یہ خبر جو ہے مختلف نسخوں میں کیسے تھی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اب اس اعتبار سے بعض مثالیں جو ہیں وہ علماء نے دی ہیں کہ نسخہ برداری میں کس انداز سے بعض مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا روایت ہے جناب طبرسی سے سفینۃ البحار میں، قال الباقر علیہ الصلوۃ والسلام لم تستشف النساء بمثل الرطب ان اللہ تعالی اطعمہ مریم فی نفاسہ، کہ خواتین جو ہیں ان کو شفا نہیں ملتی بمثل الرطب، یعنی کھجور سے بہتر جو ہے ان کے لیے کوئی شفا بخش چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم سلام اللہ علیہا جب حالت نفاس میں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے کھجور جو ہے وہ فرمایا عطا فرمائی کہ یہ جناب مریم جو ہیں وہ کھائیں۔ اچھا، لیکن یہی روایت جو ہے وہ ایک اور طریقے سے نقل ہوئی ہے سفینۃ البحار میں، لم تستشف النفساء بمثل الرطب، جو حالت نفاس میں ہوتی ہیں خواتین ان کے لیے رطب سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، شفا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب آپ دونوں روایات کے الفاظ پہ غور کریں تو پہلی روایت جو نسبتاً جو ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا سا دشوار ہے، وہ ایک عمومی قانون بھی بنتا ہے کہ خواتین کو شفا صرف جو ہے وہ کس میں ہے، خورما میں، رطب میں ہے، لیکن کھجور میں۔ لیکن دوسری روایت کے لفظوں پہ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ وہ خاص حالت میں، خاص ایام میں، خاص حالت میں جو ہے وہ کھجور تجویز کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے کس قانون کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ روایت کے جہاں سے جن نسخوں سے نقل ہوئی ہے تمام تر خطی اور غیر خطی نسخے جو ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روایت کس انداز سے نقل ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ کسی ایک اگر ریفرنس میں، کسی ایک منبع میں، کسی ایک سورس میں یہ روایت موجود ہے تو دیکھا جائے آیا دیگر سورسز میں بھی یہ روایت اسی انداز سے بیان ہوئی ہے۔ مثلا فرض کہ اگر وسائل الشیعہ میں یہ روایت آئی ہے، آیا دعائم الاسلام میں، جعفریات میں یا دیگر کتب یا جوامع میں یہ روایت جو ہے وہ کس انداز سے نقل ہوئی ہے، اس اعتبار سے اب روایت کے متن کو، اس کے ٹیکسٹ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ دوسرا ایک بات تاکہ متن جو ہے وہ صاف واضح ہو، پہلا جو میں نے عرض کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ متن کی درستگی کے حوالے سے دیکھا جائے کہ نسخہ کون سا ہے اور
خط کے حوالے سے کوئی کمی بیشی تو نہیں آئی۔ دوسرا نقطہ وہ ہے خود کلمات کے معانی جو ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر ایک ہی کلمہ صرفی اعتبار سے اسم کی حالت میں ہو تو اس کا معنی اور ہے، فعل کی حالت میں ہو تو اس کا معنی اور ہے، اگر بعض اوقات حرف کی حالت میں وہی کلمہ اگر ہے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ لہذا یا اس کی مختلف اسم و فعل کی جو مختلف شکلیں ہیں صرفی اعتبار سے یا جتنی صورتیں ہیں ان میں اگر کہیں ادھر ادھر صیغہ یا کلمے کی شکل بدل جائے تو یقیناً ظاہر ہے کہ معنی میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ لہذا صرفی نقطہ نظر سے کلمات کا تجزیہ ضروری ہے۔ اس میں اب ایک مثال وہ تفسیر صافی میں امام علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، ما من آیت الا ولہا اربعۃ معان، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں 4 معانی موجود ہیں، یعنی ہر آیت میں قرآن کریم کی ہر آیت کے 4 معانی مولا فرماتے ہیں کہ ہیں، ظاہر یا ظاہری معنی ہے، و باطن یا باطنی معنی ہے، و حد یا حد بیان کی گئی ہے، وہ مطلع یا مطلع ہے۔ اب یہ مطلع مرحوم علامہ طباطبائی نے 2 احتمال دیے ہیں، اس مطلع کو مطلع پڑھا جائے یا مطلع پڑھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ والمطلع اما بغم المیم و تشدید الطاء مطلع جو ہے وہ پڑھا جائے، تو اگر یہ یوں پڑھا جائے مطلع تو یہ اس میں مکان ہے من الاطلاع، اس میں مکان بنتا ہے اطلاع کے معانی میں، مطلع یعنی کیا کہتے ہیں اطلاع، اور کہ یہ اس میں اطلاع پائی جاتی ہے۔ او بفتح المیم واللام او سکون الطاء اسم مکان من الطلوع، یا مطلع ہے، مطلع طلوع سے ہے کہ یعنی ہر آیت میں ظاہر ہے، باطن ہے، حد ہے اور مطلع ہے۔ اب یہ دونوں اگر مطلع پڑھا جائے یا مطلع پڑھا جائے دونوں کے معانی میں فرق ہے، اس اعتبار سے صرفی اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کس صورت میں استعمال ہوئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ خود مفردات کے معانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ کس اعتبار سے؟ ممکن ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ مشترک لفظی ہے، یا ممکن ہے مشترک معنی ہے، معنوی ہے۔ مشترک لفظی کے اعتبار سے جبکہ قرینہ بھی متعین نہیں کیا گیا کہ یہ صرف ایک ہی اس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ اس لفظ کو دیکھا جائے کہ یہ اس کا لغوی روٹ ورڈ اس کا کیا ہے لغت میں، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ تلاش کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہیں لغت میں نظر نہیں آیا۔ اس اعتبار سے ضرورت کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معانی کو، ایک تو یہ ہے کہ اہل لغت نے کس معنی میں لکھا ہے، یا زمانہ صدر اسلام میں جو ہے وہ اس کا کس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، یا معصوم علیہ السلام کے زمانے میں یہ لفظ کس معنی میں تھا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض لفظوں نے صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معانی میں وسعت پیدا کی ہے۔ اسباب مثال حکمت کا لفظ جو ہے وہ مختلف صدیوں میں مختلف، اب حکمت جو ہے وہ خاص علم کے بھی اس میں معنی میں استعمال ہوا ہے، پھر اس حکمت کے آگے فلسفے کے حوالے سے یہ حکمت نظری، حکمت عملی، اور اس اعتبار سے بھی یہ تو اسی طرح تعویل جو ہے وہ اس نے مختلف، آج تعویل جو ہے وہ قرآن کریم کے اس علم کے حوالے سے تعویل کے کیا معنی ہیں، بہت ساری گہرے مباحث اس میں موجود ہیں۔ یا فقہ کا معنی جو ہے وہ مختلف صدیوں میں ہوتے ہوتے مختلف معانی جو ہیں اس کی وسعت میں اس کے وسیع ہوئے ہیں۔
اچھا جی، اس کے بعد تو یہ بھی ایک نقطہ ہو گیا کہ ممکن ہے کہ لفظ جو ہے وہ مختلف لغات میں کیا اس کی حیثیت اور کیفیت رہی ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ فہم لغوی معنی کی درست اس کو سمجھنے کے لیے اس کا روٹ دیکھنے پڑے گا کہ اس کا روٹ ورڈ اصل میں کیا ہے۔ یعنی دو لفظ ایسے ہیں کہ اگر روٹ ورڈ تھوڑا سا مختلف ہو جائے تو معنی میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا۔ اسباب مثال امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، لا تصاوروہ، جو غالی ہیں ان کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے لا تصاوروہ۔ اب یہ تصاورو کس معنی میں ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ معتل العین ہو، سارا یسور ہو، سورن کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس کا معنی ہے دشمنی کرنا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جانا۔ تو کیا معنی ہوگا کہ لا تصاورو ہو، یعنی دشمنی نہ کرو۔ لیکن اگر یہ سعرا یسعرو سعرن، اس مادہ سے اگر اس کا سعر جو ہے وہ روٹ ورڈ ہو تو اس کا معنی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی کھانے کا یا کسی چیز کا کھایا پیا ہوا جو باقی حصہ ہوتا ہے اس کو سعر کہتے ہیں۔ لہذا اگر یہ دونوں لفظ اگر روٹ ورڈ ہے، سارا یسور و سورن ہے تو معنی کچھ اور بنے گا، سعر ہے تو اس کا معنی کچھ اور بن جائے گا۔ لہذا خود روٹ ورڈ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے، لفظ ایک ہے لیکن مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اسباب مثال طعام ہے۔ طعام جو ہے وہ قرآن کریم میں فرض کریں 3 مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ یہاں طعام جو ہے وہ خوراک کے معنی میں ہے، یعنی طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، جو خوراک ہے، جو طعام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ان کے لیے حلال ہے وہ تمہارے لیے بھی حلال ہے۔ طعام یعنی خوراک، یعنی غذا۔ اچھا، اب لفظ یہی ہے لیکن معنی جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ مثلا سورہ مائدہ ہی کی پہلی آیت جو ہے 5 تھی، اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرمایا، احل لکم صید البحر وطعامہ۔ یہاں کھانا ہے، خود خوراک اور غذا نہیں ہے، کھانا، یعنی اس کا کھانا جو ہے وہ صید البحر کا تمہارے لیے جائز ہے۔ تو لفظ ایک ہی ہے اور یہاں مختلف معانی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یا فرماتے ہیں کہ کھلانے کے معنی میں بھی آتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ پہلا معنی جو ہے وہ فعل لازم اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں، اور کھلانا جو ہے وہ فعل متعدی ہے۔ فعل متعدی یعنی فاعل اور مفعول دونوں اس فعل میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، تو یہاں سورہ ماعون میں جو ہے وہ طعام المسکین یعنی مسکین کو کھانا کھلانا مراد ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو لفظ ایک ہے، آپ نے دیکھا کہ مختلف متفاوت معانی میں مشترک لفظی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، لفظ ایک ہے اور مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ خوب، اسی طرح یہی مشترک لفظی کی بعض اور مثالوں میں ایک مثال جو ہے وہ بڑی معروف حدیث ہے اور بڑا خوبصورت اس کو امام صادق علیہ السلام نے اس کے اور زاویوں سے اور اس کے باطنی معانی سے پردہ اٹھایا ہے۔ حدیث بڑی معروف ہے۔ کیا فرمایا پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ نے، اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ اب اس اختلاف سے مراد معمولاً تو یہی لیا جاتا ہے کہ امت کے درمیان جو ہے
اختلاف یعنی عدم موافقت، یعنی توافق نہیں ہے امت میں، امت کسی ایک رائے پہ نہیں ہے، تو یہ رحمت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ فوری یہ ذہن میں آتا ہے سوال کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کسی نقطے پہ جمع ہونا جو ہے وہ عذاب ہے امت کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، کہا کہ فرزند پیغمبر یہ فرمائیں کہ آپ کے جد امجد نبی اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب اس اختلاف کے دو معنی ہیں، ایک ہے عدم توافق، کسی ایک نقطے پہ جمع نہ ہونا، ایک ہے رفت و آمد کے معنی میں ہے، آنا جانا، اختلف یختلف، اس معنی میں قرآن کریم میں بھی بسا اوقات یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، شمس قمر، لیل و نہار کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانا، اور اسی طرح اور جگہوں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے آنے جانے کے معنی میں، اور ایک جو ہے وہ عدم توافق ہے۔ تو پوچھا کہ فرمائیں کہ کیا یہ پیغمبر نے یہی فرمایا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ عذاب ہے، اختلاف اگر رحمت ہے تو اتحاد اور اتفاق کسی ایک مسئلے پہ امت کا وہ عذاب ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا لیس حیث تذهب وذهب انما اراد قول اللہ عز وجل، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھے ہیں، جو لوگوں نے سمجھا ہے، مطلب اختلاف سے مراد وہی عدم توافق مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو حدیث ہے اختلاف امتی رحمہ، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ سورہ توبہ کی آیت جو ہے معصوم نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے کہ کیوں نہیں تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ہر طائفے میں ایک گروہ جو ہے وہ جائے اور جا کے دین کو یاد کرے، سیکھے، دین کی معرفت حاصل کرے، تفقہ فی دین حاصل کرے، اور جب واپس پلٹ کے آئے تو اپنی قوم کو ڈرائے، اور یہ ڈرانے سے مراد ظاہر ہے کہ خداوند عالم کے دین کا میسج جو ہے وہ دے۔ تو یہ آیت کا معنی اور مفہوم ہو گیا۔ ارشاد فرمایا فَأَمَرَهُمْ أَن يَنْفَرُوا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو فَلَوْلَا نَفَرَ، کیوں نہیں کوچ کرتے تم میں سے ہر قوم قبیلے میں سے گروہ، یہ يَنْفَرُوا إِلَىٰ رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگ جائیں بارگاہ نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ میں، وَيَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ، یعنی رفت و آمد رکھیں، یعنی پیغمبر جو کہ مرکز دین ہیں، پیغمبر اسلام جو دین کا محور ہیں، پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ جو دین کی کسوٹی اور میزان ہیں، حضور کی ذات ہے جو کہ لہذا بارگاہ پیغمبر میں جائیں لوگ۔ یختلفوا الیہ، یعنی گویا یہ اختلاف اس معنی میں عدم توافق نہیں ہے کہ پیغمبر سے اختلاف کریں، یعنی بارگاہ پیغمبر میں جائیں، حضور کی بارگاہ میں جا کے اور دین جو ہے وہ سیکھیں۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يَنْفَرُوا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ فَيُعَلِّمُوا ثُمَّ يَرْجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافٌ مِّنَ الْبُلْدَانِ لا اختلاف فی دین اللہ انما الدین واحد۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت تشریح ارشاد فرمائی امام صادق علیہ السلام نے۔ پس جب بارگاہ پیغمبر میں جائیں گے، دین سیکھیں گے، واپس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ فَيُعَلِّمُوهُمْ، تو یہ دین اپنی قوم کو سکھائیں گے۔ اب اگر یہ اختلاف من البلدان ہے، لا اختلاف فی دین، سبحان اللہ، یعنی یہ جو اختلاف ہے، یہ جو اختلاف فرمایا، یہ اختلاف من البلدان ہے، اپنے شہروں سے نکلیں دین کو سیکھنے کے لیے، رفت و آمد کریں، یعنی شہروں سے نکلیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں، دین کی معرفت حاصل کریں، اور نبی موجود ہوں تو نبی کی بارگاہ میں، نبی کا نمائندہ موجود ہو تو ان کی بارگاہ میں، اور غیبت کے زمانے میں ظاہر ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی خدمت میں جاؤ اور جا کے دین سیکھو، جب سیکھ کے آؤ واپس تو آ کے دین جو ہے اپنی قوم کو سکھاؤ۔ انما ارادہ اختلاف من البلدان، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نے جو اختلاف ارادہ فرمایا، اختلاف من البلدان، یعنی شہروں سے نکلیں، شہروں سے کوچ کریں، جائیں معصوم کی بارگاہ میں اور جا کے دین کو سیکھیں۔
نہ یہ کہ اختلاف فی دین اللہ، دین میں اختلاف مراد نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دین میں اختلاف ہو گیا تو پھر تو معاملہ خراب ہے، معاملہ درست نہیں ہے۔ انما الدین واحد، دین تو دین واحد ہے۔ لہذا اس اعتبار سے خود مفردات اور الفاظ کے معانی جو ہیں ان کا فہم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ مختصر سی آج کی گفتگو کا فی الحال کا نتیجہ یہ ہے کہ حدیث، فہم حدیث بہرحال ٹیکنیکل کام ہے، فنی کام ہے۔ اب صرفی اس کی ترکیب کی طرف جائیں گے اور اس کے دیگر الفاظ کے حوالے سے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے تسلط ایک ہونا چاہیے اس علم پر کہ جس علم کے ذریعے یہ انسان اس لفظ کا روٹ ورڈ تلاش کرے اور اس مفردات کے معانی کیا ہیں، ان گزشتہ صدیوں میں جو امت تک پہنچے ہیں علوم، اس حوالے سے بعض کتابیں بھی لکھی گئی ہیں غریب الحدیث کے عنوان سے، مفردات دینی جو ہیں ان کے حوالے سے، جس میں النہایہ فی غریب الحدیث سے ابن اسیر مرحوم کی ہے، وہ معروف کتاب ہے، اور بھی بعض علماء نے لکھی ہیں کتابیں۔ تو افہام حدیث ایک تو وہی ہے کہ خود متن کو سمجھنے کے اعتبار سے کہ یہ متن واقعاً وہی متن ہے جو کہ معصوم سے صادر ہوا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ میں نے عرض کیا جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس متن کو سمجھنے کے لیے پہلا ایک بنیادی قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ نسخوں میں خطی نسخے ہوں یا غیر خطی نسخے ہوں، اس میں اصل کلام کیا ہے، وہ بہت سارے بعض نکات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں مفردات کے حوالے سے، الفاظ کے حوالے سے۔ یہ الفاظ جو ہے وہ زمانہ معصوم میں کیا معنی رکھتے تھے، بعض میں آیا ان میں کوئی تغیر آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، اس کی 2-4 مثالیں جو ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ علی الاجمال ظاہر ہے کہ حدیث بنیادی ترین سورس ہے سنت معصوم کو سمجھنے کا، اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نوع بشر کے لیے حجت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم ایک بنیادی ترین سرچشمہ ہے، اور قرآن کریم کی جو تشریحات ہیں ظاہر ہے کہ وہ حدیث کی شکل میں، قرآن کریم ظاہر ہے کہ کلیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ان کلیاتی تعلیمات کی حقیقتوں کو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے لفظوں میں سارے علوم نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہیں دروازہ ہیں ان معارف اور ان حقائق اور ان اسرار الہی کو جانچنے کا، اور ان دروازوں میں داخل ہر کوئی نہیں ہو سکتا، اور ان دروازوں سے داخل ہونے کے بعد جو اسرار و معارف الہی کے جو ناپید سمندر ہیں، جو بے کراں سمندر ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے بھی ہر کوئی شناور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ شناور جو ہیں وہ خاص ہستیاں ہیں جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہے جیسی کتاب کو نازل فرمایا، یا ان سینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان سینوں میں رکھا۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تمام تر حقیقت جو ہے وہ آقا دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ان کے سینے پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ساری حقیقتیں نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی ساری حقیقتوں کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن میں جو کچھ ہے وہ آقا دو عالم کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے بعد آپ کے سینے میں نازل فرمایا، اور آپ ہی کے جو ہستیاں جو آپ کے بعد آپ کی جان نشین ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کے علم اور آپ کی شخصیت اور سیرت کے وارث ہیں بتمام معنی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی سنت، ان کی شخصیت، ان کا علم جو کچھ ہے وہ پھر وراثتاً جو ہے وہ آگے منتقل ہوا آپ کے اوصیاء کی طرف۔ یہی وہ مطلب ہے جس کو قرآن کریم میں بھی بعض دیگر مقامات میں سے ایک مقام جو ہے وہ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے وارث بنا دیا الکتاب کا
اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کو، تو بس ظاہر ہے کہ اللہ جب وارث بناتا ہے تو وہ کسی نااہل کو وارث قرار نہیں دیتا. جیسی کتاب ہے جن خصوصیات کی حامل ہے، انہی خصوصیات کے حامل سینوں میں اس کتاب الہی کو، اس مقدس کتاب کو، اس کتاب کو سے مراد یہی ہے کہ اس کتاب کے سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے ان سینوں میں رکھا ہے. رہا تعلق نمائندگان الہی کے علاوہ امت کے دیگر افراد ہیں، ظاہر ہے کہ امت کے دیگر افراد جتنی کو کوشش کرے گا، جتنا کوئی اپنے باطن کو پاک کرے گا، جتنا جو اپنی روح کو پاکیزہ کرے گا، جو اپنے ذہن اور قلب اور افکار کی دنیا کو جتنا پاک کرے گا، جو ان ہستیوں کا قرب اختیار کرے گا، اور یہ قرب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پروردگار کے قرب کا ذریعہ ہے. ظاہر ہے کہ ان ہستیوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ٹوٹل اللہ کی یاد اور پروردگار کی شناخت کا ذریعہ ہیں. لہٰذا ان کا وہی ہے وہ جس کو قرآن کریم جس میں 2 ثلث قرآن جس سورہ میں موجود ہے وہ سورہ حمد ہے. تو سورہ حمد میں جو بنیادی مطالب بیان کیے گئے ہیں اس میں یہی مطلب ہے انعمت علیہم ہیں، جو کہ صراط مستقیم کی حقیقت ہے. اور انشاءاللہ ہماری دعا بھی یہی ہے کہ صراط مستقیم کی حقیقت جو ہے وہ ان ہستیوں کے ذریعے، صراط مستقیم کی اپنی کوئی حقیقت ہے، اپنی شناخت وہ انہی کے ذریعے ہے، کوئی علیحدہ سے شناخت نہیں ہے. اس صراط مستقیم کی حقیقی شناخت جو ہے وہ انعمت علیہم ہیں، جو ہستیاں ہیں یہی وہ ہیں جو کہ پروردگار کے دین کا منبع اور محور اور مرکز ہیں. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ اطمینان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار کے حضور جب ہم جائیں گے تو یہ وہ ہستیاں جو کہ خداوند عالم کے حضور ہمیں بالکل ایسی کشتی نجات ہیں جو تمام تر طوفانوں سے، تمام تر مشکلات سے نکال کر اس منزل مقصود تک بالکل اطمینان کے ساتھ پہنچانے والی کشتی ہے. لہذا جب ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حدیث کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو حدیث، قول، سنت کی جو تینوں صورتیں ہیں، قول ہے، فعل ہے اور تقریر، جس کو علماء بیان کرتے ہیں. تقریر سے مراد یہی ہے کہ معصوم کی بارگاہ میں ایک عمل انجام دیا جائے اور وہ اس سے منع نہ فرمائے، اجمالی طور پہ یہی مراد ہے. تو قول ہو گیا، فعل یعنی معصوم کا عمل، اور سنت جو ہے وہ، یہ تینوں صورتیں ہیں. لہذا سنت کی بارگاہ میں جانے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سنت کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کریم کی حقیقتیں اور پھر اس کے بعد پروردگار کی جو ہے وہ معرفت ہمیں حاصل ہو، اور انشاءاللہ یہ سرمایہ بنے دنیا اور آخرت کا. اس اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم احادیث کا جو ایک بے کراں سمندر اور ایک بے کراں سرمایہ جو ہے وہ موجود ہے، اگرچہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بہت سارا سرمایہ ایسا ہے جو کہ ضائع بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم فخر سے، سربلندی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ اور آپ کی عطرت طاہرہ نے جو معارف چھوڑے ہیں وہ نوع بشر کی ہدایت کے لیے واقعاً کافی و شافی ہیں کہ انسان آئے اور آ کے دیکھے کہ اہل بیت علیہ السلام نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کیا بیان فرمایا ہے. اگرچہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ کوشش کی گئی کہ اہل بیت علیہ السلام کو کارنر کیا جائے، ان سے دین نہ لیا جائے، بلکہ دین ان سے لیا جائے جو کہ طاقت میں ہے، جو طاقت کے نشے میں ہے. جو طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہی وہ مظلوم انسان تھے جنہوں نے مظلومیت کی راہ اختیار کی، اور لیکن یہ ہے کہ کبھی دین کے معارف کو بیان کرنے میں دستبردار نہیں ہوئے. ہر لحظہ، ہر مشکل میں، زندگی کے تمام تر مشکل ترین مراحل میں بھی جو ہے وہ دین کی حقیقتوں کو پہنچاتے رہے. یہی وہ بات ہے جو بارہا عرض کی جا چکی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اس کو پھر بھی بار بار کانوں تک پہنچایا جائے تاکہ کانوں کے ذریعے عقلوں اور دلوں اور افکار میں یہ بات جاگزیں ہو جائے اور یہ مطلب ثابت ہو جائے کہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ
کہ اے یزید جتنی کوشش کرنی ہے تم کر لو، جتنی سازشیں کرنی ہیں کر لو، جتنی مکاریاں کرنی ہیں کر لو، لیکن لا تمحو ذکر وحینا، تم ہماری وحی کے تذکروں کو محو نہیں کر سکتے۔ یہ وحی کے تذکرے ہیں، یہ وحی الہی کے تذکرے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے، لیکن اس وحی الہی کے تذکروں کو باقی رکھنے کے لیے کربلا جیسا عظیم الشان واقعہ ہوا ہے، اور اس وحی کے تذکروں کو باقی رکھنے کے لیے اہل بیت علیہم السلام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، تاریخ اس بات کی خود شاہد ہے۔ لہٰذا یہی وہ ذریعہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو جب سمجھ لیں گے تو ظاہر ہے کہ دین کی حقیقتیں اور زندگی کا کوئی ایسا پہلو، زندگی کا کوئی ایک ایسا ٹاپک، زندگی کا کوئی ایک ایسا موضوع نہیں ہے جس میں اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آج ایک بساط فراہم فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ٹی وی کی شکل میں، اور یہ جو آج جو ہمارے پاس یہ وسیلہ موجود ہے، یہ اس کے ذریعے ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے افکار، ان کی تعلیمات اور ان کے جو فرامین جو صدیوں سے انسانوں کو پتہ نہیں چل سکے، انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکے، اور بہت سارے انسانی معارف کے گوشے ایسے ہیں جو ابھی آشکار ہونے ہیں، ابھی علماء کاوش میں ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آشکار ہوئی ہیں، مزید آشکار ہوں گی، اور واقعاً اگر دیانت داری کے ساتھ دیکھا جائے تو جس قدر بلند، جس قدر نورانی، جس قدر عمیق اور جس قدر صاف ستھرا اور صریح پیغام اور رہنمائی کی ہے اہل بیت نے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہمیں، عمل میں بھی اور گفتار میں بھی، ایک گفتار و کردار دونوں کے حوالے سے اہل بیت علیہم السلام نے بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ بعض نکات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق کہ کس انداز سے، ظاہر ہے کہ ایک اس کا مرحلہ ظاہر ہے کہ فنی ہے، ٹیکنیکل مراحل ہیں کہ علوم اہل بیت کی خدمت میں جانے کے لیے ظاہر ہے کہ حدیث شناسی کے بہت سارے زاویے ہیں، اور یہ کوئی سادہ زاویے نہیں ہیں کہ کلام معصوم تک ہم جلدی سے پہنچ جائیں گے، نہیں، جلدی سے نہیں پہنچ سکتے، وہ بلکہ حدیث کی فہمی کے حوالے سے جلدی خود ایک بہت بڑی جلدی کرنا جو ہے ایک بہت بڑا معنی ہے کہ انسان جلدی سے کسی نتیجے پہ پہنچ جائے، جب تک کہ حدیث کی ساری جوانب کو، سارے پہلوؤں کو دیکھا نہ جائے، مسلمہ دینی عقائد اور اصولوں کو دیکھا جائے، مسلمہ ان اصولوں کو دیکھا جائے جو کہ اہل بیت علیہم السلام نے فہم حدیث کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ چند ایک باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ تو عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، لہٰذا یہ پہلا مرحلہ جو ہے یہ ہر علم میں ہوتا ہے، ہر علم میں ایسا ہے کہ ہر علم کی اگر آپ علمی فنی مباحث کو دیکھنا چاہیں گے تو علمی فنی مباحث کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عام لوگوں سے براہ راست مربوط نہیں ہے، یا وہ لوگ جن کا اس علم سے کوئی براہ راست اتنا گہرا تعلق نہیں ہے، یہ گہرا تعلق جن لوگوں کا ہے اس علم سے، وہی اس کی باریکیوں، اس کی ظرافتوں، اس کے عمق، اس کی گہرائیوں کو اور اس کے مختلف وسعتوں کو یا باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ لہذا پہلا مرحلہ وہی ٹیکنیکل مرحلہ ہے، یہ محدثین کا کام ہے، محققین کا کام ہے، مطلعین کا کام ہے جو اطلاع رکھتے ہیں دینی علوم سے اور اس شعبے کے معارف سے۔ دوسرا مرحلہ وہی عام انسانوں کا ہے، عام لوگوں کا ہے جو کہ براہ راست ظاہر ہے کہ ان موضوعات سے اتنی گہری شناخت نہیں رکھتے، ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان تک علماء کے ذریعے جو احادیث و روایات پہنچتی ہیں ان پہ عمل کرنا جو ہے وہ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں نور اور سعادت کا باعث ہے۔ تو یہ مقدمہ ہے، یہ بالکل ابتدائی مراحل میں ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مرحلہ وار آہستہ آہستہ ہم آشنا ہوں علوم اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین سے، کہ اہل بیت علیہم السلام کے علوم جو ہیں وہ کس قدر وسعتوں کے مالک ہیں، کس قدر
گہرائیوں کے مالک ہیں وہ سارے علوم. تو یہ دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ وہی سادہ مرحلہ ہے، ظاہر ہے کہ عام پبلک کا کام ہے کہ علماء سے، محققین سے اور مجتہدین کی خدمت میں جائیں اور دین جو ہے وہ حاصل کریں، اور جتنا دین انہیں سمجھایا جاتا ہے اس پہ کوشش کریں انشاءاللہ. لیکن ایک مرحلہ ظاہر ہے کہ عمق کا ہے، یہ تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ کا ہے، گہرائی کا ہے. اور گہرائی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جب گہرائی میں آپ جائیں گے تو اس میں بہت سارے فنی مسئلے ہیں، فنی مباحث ہیں. تو میں فی الحال ابھی خلاصہ کرتا ہوں فہم حدیث کے حوالے سے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ باتیں جو ابھی تک اپنی چند ایک نشستوں میں کی ہیں، کہ کچھ باتیں ہیں جو کہ بنیادی اصول رکھتی ہیں کہ ان بنیادی اصولوں کے حوالے سے ہمیں حدیث کو پہچاننا چاہیے. اس میں بعض میں گزشتہ بھی اپنے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ رکاوٹ ہیں، بہت بڑی رکاوٹ ہیں دین کو سمجھنے کی اور روایات کو سمجھنے، یعنی خود روایت فہمی جو ہے اس حوالے سے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کے حوالے سے روایت سمجھی جا سکتی ہے، اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ ایسے موضوعات سے ہے کہ جس کی وجہ سے روایت جو ہے وہ سمجھنا اس کا مشکل ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں کہ احادیث کی جو بنیادی طور پہ اقسام بیان کی گئی ہیں ان میں متن کے حوالے سے بعض اقسام ہیں، اسی طرح راوی کے حوالے سے بعض کہ راوی کیسے کیسے گزرے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ از حیث سند حدیث کی اقسام ہیں. اس کے علاوہ بھی بہرحال بعض محدثین نے ایک لمبی فہرست بنائی ہے جن کی بازگشت جو ہے وہ اسی بنیادی تقسیم کی طرف آتی ہے. خوب، جب اس اعتبار سے ہم بحث کریں گے، مثلا فرض کریں راوی کے حوالے سے صحیح حدیث ہے، موثق حدیث ہے، حسن حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، کہ راوی جو ہے اس کی خصوصیات، شرائط اور اس کے کیسا راوی ہونا چاہیے، اس اعتبار سے ہم حدیث کو ان اقسام میں لے جاتے ہیں. پھر از حیث متن ہے، متن جو ہے وہ میں ابھی کچھ باتیں عرض بھی کر رہا تھا. ایک دفعہ متن بہت محکم ہے، بالکل صاف ہے، نص ہے، واضح ہے. ایک دفعہ متن جو ہے متشابہ ہے، بنابر علل، بنابر دلائل کے مختلف دلائل جو ہیں وہ اس میں مختلف بحثیں، مختلف زاویے موجود ہیں. لہذا متن جو ہے وہ صاف واضح نہیں ہے، نص نہیں ہے. اسی طرح سند کے حوالے سے یا مسند ہے یا مرسل ہے. خود اس مسند اور مرسل کو بھی ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ ایک حدیث مرسل ہو، لیکن بعض علماء اور محققین جو ہے اس مرسل کو درجہ جو ہے وہ دیتے ہیں ایسے جیسے کہ صحیح حدیث ہوتی ہے. اس کے بھی بعض زاویے ہیں. کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ ممکن ہے اس کی ایک جہت یہ ہے کہ خود حدیث کا متن اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ متن یقیناً معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے صادر ہوا ہے، غیر معصوم سے ایسا متن صادر نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ اسباب مثال مثلا زیارت جامعہ کبیرہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں علماء کہ اس کا متن اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ معصوم سے جو ہے وہ روایت کیا گیا ہے. اور اسی طرح بعض اور احادیث بھی ہیں. تو یہ سارے فنی مباحث جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ ان بنیادی باتوں کو سیکھے اور ان بنیادی باتوں کے ذریعے جو ہے وہ آہستہ آہستہ تاکہ حدیث کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ سکے. پھر خود کتب روائی ہیں، جوامع روائی ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری کتابیں جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں. خود کتب روائی میں موضوعات کے حوالے سے کتب جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہیں. بعض کتابیں ہیں جن میں فقط جو روایات موجود ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ فقہی مباحث کے ساتھ ہے. بعض کتب روائی ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ عقائد اور معارف کی دنیا سے ہے. بعض کا تعلق جو ہے وہ بلکہ اس سے ہٹ کے سماجی موضوعات اور اخلاقی موضوعات پر یہ احادیث موجود ہیں. لہذا یہ ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے جس کی بارگاہ میں جانے کے بعد اور ابھی ایسا بھی ہے کہ
زیادہ تر جو کلام روایت کیا گیا ہے جو موجود ہے وہ ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فقط ان دو ائمہ نے ان دو ائمہ نے اگرچہ بہت زیادہ باقی ائمہ کی نسبت زیادہ رہبری اور رہنمائی کا چونکہ موقع میسر آیا اس اعتبار سے ان دو معصوم ہستیوں سے، لیکن یہ ہے کہ دیگر ائمہ سے بہت زیادہ علمی اور معلوماتی اور دینی معارف کے حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے۔ میں فی الحال اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ اس گفتگو کو، اس موضوع کو آئندہ نشستوں میں لے کے چلیں گے۔ تو اجمالاً یہی ہے کہ سنت معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو ایک بہت بڑا بنیادی ذریعہ ہے دین شناسی کا اور دین کی حقیقت کو سمجھنے کا، دینی معارف کی خدمت میں جانے کا۔ ضرورت ہے کہ ہم اسی توسط سے انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں اور دین کی معرفت حاصل کریں۔ اسی معرفت کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے سعادتوں اور نور کا سامان جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی۔ فی الحال ابھی اس کو یہیں پہ آپ کی خدمت میں سمیٹتے ہیں اس گفتگو کو، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تب والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔